آج ان کو گرفتار کیا گیا ہے 9 مئی کے مقدمات میں، 12 مقدمات میں گرفتار کیا گیا. بظاہر انہوں نے آج کورٹ کو یہ بتایا کہ میں تو 9 مئی کو کراچی میں تھا، آغا خان ہاسپٹل میں اپنی وائف کے پاس تھا. لیکن یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش ہے؟ جی بالکل اس طرح ہی لگ رہا ہے. 9 مئی کو ہی نہیں، وہ 9 مئی سے کچھ کافی دن پہلے کراچی آ گئے تھے کیونکہ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی. میں نے ہی ان کو فون کر کے کہا تھا کہ اب ذرا سیاست کو سائڈ پہ رکھیے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، ماما کی حالت بہت خراب ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جائے، آپ آئیے. تو وہ آئے، ہم دن رات ہسپتال میں ہوتے تھے. ہم تو جب گھر گئے ہم نے ٹی وی پہ دیکھا، ہمیں پتہ چلا کیا ہو رہا ہے، تو بابا ٹکٹ کٹا کے اسلام آباد آئے. اور ریکارڈ پہ ہے کراچی ایئرپورٹ پہ انہوں نے جو بیان دیا، جو انہوں نے پرامن سب کو رہنے کی ہدایت دی، اس کے باوجود انہیں 9 مئی کے کیسز میں ملوث کیا گیا. مگر اس میں سب سے انٹرسٹنگ جو نقطہ ہے وہ ہے کہ 6 جون کو لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے. اس میں ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کیسز ہیں جو شاہ محمود قریشی پہ اس وقت ہیں. اس وقت جو ہمیں فہرست جاری کی گئی کیسز کی، اس کے اندر پنڈی میں کوئی کیس نہیں تھا. 6 جون 2023 جی 6 جون 2023 کو لاہور ہائی کورٹ کو ریاست نے بتایا کہ ہمیں صرف وہ ان کیسز میں مطلوب ہے جو کہ میرے حال میں 3-4 لاہور میں تھے اور 3-4 ملتان میں تھے، مجھے نمبر درست نہیں یاد. تو پنڈی کا کوئی کیس اس میں مینشن ہی نہیں تھا. اور آج کورٹ میں یہ گفتگو دوبارہ ہوئی کہ جی ان کا تو نام ان ایف آئی آرز میں درج ہی نہیں ہے. جو چلان آپ نے پیش کیا ہے، جو آئی او کی رپورٹ ہے، اس میں نہ ان کا نام، نہ کوئی کردار، نہ جو آپ یہ بیان کا واسطہ دے رہے ہیں یہاں پہ تو کہیں دیا ہی نہیں ہے. تو اب دلچسپ بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے، دیکھیں ہم سب 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، اور آج آپ نے بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں ہماری جماعت کے، ان کا بیان بھی سنا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 10,000 لوگ ملوث ہیں 9 مئی میں تو یہ بہت بڑا ثانیہ ہے اور اس پہ بہت بڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا ثانیہ ہمارے ملک میں کیسے ہوا. اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 مئی کو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا. اگر تو واقعی ہم سنجیدہ ہیں تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، جو لوگ ملوث تھے انہیں ہم پروسیکیوٹ کریں، ان کو سزا دیں، کیونکہ یہ بالکل ہی قابل مذمت ہے کہ آپ ریاستی تنصیبات کو، فوجی تنصیبات کو، ریاست کے کسی بھی ملک کے شہر کے کسی شہر کے بھی کسی بھی مونیومنٹ کو اس طرح ڈسٹروائے کریں، آگ لگائیں. ہم ایک پرامن جماعت ہیں، ہم تو کہتے رہے ہمارا اس میں کردار نہیں ہے، مگر آج اس کو بہانہ بنا کر آپ ایک پولیٹیکل وچ ہنٹ کر رہے ہیں. اب دس از پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اب اس کو بہانہ بنا کے جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ لوگوں کے نام ڈال دیتے ہیں، سپلیمنٹری لسٹ نکال دیتے ہیں. اب پروف ایویڈنس کچھ نہیں ہے. اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ 6 جون کو لاہور ہائی کورٹ میں جو لسٹ پیش کی گئی شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف مقدمات کی، تو اس میں 9 مئی کے مقدمات نہیں تھے. پنڈی سے ریلیٹڈ کوئی مقدمات نہیں تھے. پھر تو آپ کا کیس بڑا مضبوط ہے. پھر آپ جب اس پہ پٹیشن دائر کریں گے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں تو ریلیف تو مل جائے گا. اسی لیے آج انہیں فزیکل ریمانڈ نہیں ملا. وہ تو 30 ڈے فزیکل ریمانڈ چاہ رہے تھے. اچھا 30 دن کا فزیکل ریمانڈ پروسیکیوشن نے مانگا، ان کو نہیں ملا آج. تو اور اگر آپ جج صاحب کا آرڈر پڑھیں آج کا، اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کوئی شواہد موجود ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج رہے ہیں سارے کیسز میں، اور 12 نہیں، آئی تھنک 13 ہیں. ایک اٹک کا بھی کیس انہوں نے ڈال دیا ہے. تو ایک بندہ کہاں ہو سکتا ہے، یہ بھی تعجب کی بات ہے. کل جب ان کو ڈیرہ جیل سے گرفتار کرنے کے لیے پولیس وہاں پہ آئی تھی تو وہ جیب سے سپریم کورٹ کا آرڈر نکال کے دکھا رہے تھے سب کچھ، پھر اس کے باوجود ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو ایسا نہیں لگ رہا کہ عدالتیں تو آپ کو ریلیف دے رہی ہیں لیکن جو پولیس ہے وہ عدالتوں کی بات نہیں سن رہی؟ تو آج اس لیے میں نے سپریم کورٹ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، منصور علی شاہ صاحب ہیں، اطہر من اللہ صاحب ہیں، یہ 3 وہ چیف جسٹسز ہیں جو تھرو آؤٹ پاکستان ہر کوئی کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور سول لبرٹیز کے اگر کوئی ڈیفینڈرز ہیں وہ یہ ہیں. دس از دا لاسٹ لائن آف ڈیفینس فار سول لبرٹیز ان پاکستان. تو آج میں نے ان سے یہی اپیل کی ہے کہ آپ دیکھیے کس طرح ایک انسیڈنٹ کو استعمال کر کے ایک تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ایک الیکشن کے ماحول میں، اور دوسرا
کہ آپ کے احکامات کی کس طرح نفی کی جا رہی ہے. جیسے میرے خیال میں جبران ناصر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ جو دھکے کل شاہ محمود قریشی صاحب کو دیے گئے ہیں یہ ان کو دھکے نہیں دے رہے تھے, یہ سپریم کورٹ کو اور اس کے آرڈر کو دھکے دیے جا رہے تھے. اچھا, یوسف رضا گیلانی صاحب نے, عرفان صدیقی صاحب نے اور آپ کے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں انہوں نے جو کل قریشی صاحب کے ساتھ ہوا اس کی مذمت کیا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ایک اچھا ایک کلچر ڈیولپ ہوگا کہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی بھی بول رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی بول رہی ہے, کل کو اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ کو بھی بولنا پڑے گا؟ میرے خیال میں بالکل اٹ ہیز ٹو اسٹاپ ناؤ. بس یہ ایک ویشس سائیکل ہے, ہم اس میں صدیوں سے پھنسے رہے ہیں اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیے یہ 90s میں اس طرح کی سیاست شروع ہوئی, ایک دوسرے پہ قطع کلامی, اس طرح کی بدتمیزی اور یہ وکٹمائزیشن, وچ ہنٹ تب شروع ہوا. یہ چلتا گیا اور یہ جیسے چلتا گیا اور مزید سخت ہوتا گیا. آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب اگر یہاں سے ہمیں آگے جانا ہے تو اس سب کو یہیں پر ختم ہونا ہوگا. یہ عارف الوی صاحب نے بھی شاید انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے اٹ ہیز ٹو اسٹاپ ناؤ اینڈ وائی ناٹ ٹوڈے. بس کر دیجیے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. اچھا, آج شاہ محمود قریشی صاحب کے حق میں سندھ میں کچھ مظاہرے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ایک گدی نشین بھی ہیں, تو جی بالکل. آپ کو کوئی اطلاع ملی کہ پنجاب میں یا ملتان میں کوئی ایسا مظاہرہ ہوا؟ جی ابھی تک تو اطلاع نہیں ملی, مگر کیونکہ سندھ میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی تک کوئی مظاہرہ نہیں ہوا, کوئی نکلا نہیں ہے. مگر کل جو انہوں نے کیا ہے اور آج جب یہ سنیں گے کہ آج ان کے ساتھ مزید کل رات کو کیا ہوا, کس طرح ٹارچر کیا گیا, فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا گیا, تو بے شک اور مظاہرے ہوں گے. وہ دیکھیے گدی نشین ہیں غوثیہ جماعت کے, جو ایک بہت بڑی جماعت ہے, بر صغیر کی سب سے بڑی جماعت میں سے ایک ہے. ماضی میں اس کا صرف ایک ہی مثال ملتی ہے اور تب برٹش راج تھا, گوروں کا راج تھا, ایک امپیریل پاور تھی جس نے اس طرح کی حماقت کی. وہ تو چلے گورے تھے, وہ تو سمجھتے نہیں تھے, یہ تو ہمارے اپنے ہیں, ہم اپنے لوگ ہیں نا, سب آپس میں بیٹھے. آج کورٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب کچھ دیر کے لیے آپ دیدہ ہو گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, وہ کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ جب یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے 40 سال شفاف سیاست کی ہے اس ملک میں, مجھ پہ آج تک کوئی داغ نہیں ہے میری سیاست پہ, میرے مخالفین بھی میرے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے, نہ ہی وہ مخالفین کہہ سکتے ہیں کہ کبھی انہوں نے بدتمیزی کی ہو, کبھی کوئی سخت لہجہ استعمال کیا ہو. میں نے اپنے ملک کی خدمت کی ہے, میں نے اس ملک کا دفاع کیا ہے, اور یہ صلہ مل رہا ہے مجھے اس خدمت کا, اس دفاع کا, اس ایمانداری کا, جس سے میں نے اپنا یہ پبلک سروس کی ہے نا.